أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول آن لائن اسلامیات کلاس فار کلاس 6۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی آن لائن کلاسز کو لے رہے ہوں گے۔ تو آج آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے اور میں آپ کو آج اسلامیات کا ایک ٹاپک پڑھانے کے لیے آئی ہوں، تو کائنڈلی سب بچے اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں۔ جیسا کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اسلامیات برائے جماعت ششم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ تو سب بچے اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں اور ساتھ ہی میں رف کاپی اور پینسل آپ کے ہاتھ میں موجود ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنی جتنے بھی ایکسٹرا پوائنٹس ہیں وہ اپنی رف کاپی پر نوٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پڑھیں گے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے طہارت و پاکیزگی۔ کلیئر؟ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ طہارت و پاکیزگی ہے۔ تو سب بچے اپنی بک کا پیج نمبر 49 نکال لیں۔ آپ کو جیسے کہ آپ کی اسکرین پر پیج نمبر 49 نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ باب چہارم، اخلاق و آداب، یعنی یہ باب چہارم ہے اور اس میں سے ایک ٹاپک آپ کا لیا گیا ہے جو ہے طہارت اور پاکیزگی۔ تو سب سے پہلے ہم اخلاق و آداب کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب ہے طریقہ بات کرنے کا بھی طور طریقے کو بولتے ہیں، اور آداب بھی احترام کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عزت و احترام کو بولتے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹاپک لیا گیا ہے جو ہے طہارت اور پاکیزگی، اور یہ بھی اخلاق و آداب میں ہی آتا ہے، رہن سہن ہمارا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو ہے طہارت اور پاکیزگی کے معنی مفہوم کو ڈسکس کریں گے۔ کلیئر؟ معنی، طہارت کا مطلب ہے، طہارت کا معنی ہے پاکیزگی، صفائی، اور پاکیزگی کا بھی مطلب ہے صاف ستھرا ہونا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ طہارت جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ کلیئر؟ دو طرح کی صفائی ہے، ایک آپ کی ظاہری صفائی جو سب کو نظر آتی ہے، کلیئر؟ اور ایک آپ کی باطنی صفائی، یعنی آپ کی اندر کی صفائی۔ اب اندر کی کون سی صفائی ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گی۔ ظاہری صفائی کا مطلب ہے آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، آپ کے جسم کے ایک ایک اعضاء کا پاک صاف ہونا، کلیئر؟ اور باطنی صفائی جو اندرونی صفائی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے دل اور آپ کے ذہن کے خیالات جو ہے ان کا پاک صاف ہونا ہر طرح کی برائی سے۔ تو آپ کو میں نے دو طرح کی صفائی بتا دی، ایک آپ کی ظاہری اور ایک آپ کی باطنی، کہ دو طرح کی صفائی ہے، جو ظاہری جو آپ سب کو نظر آتی ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور باطنی جو آپ کے خیالات اور دل جو ہے ہر طرح کی گندی باتوں سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک صاف ہوں، اسے باطنی صفائی بولتے ہیں۔ یہ تو آپ کے معنی اور مفہوم تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اہمیت کی طرف، کہ طہارت کی اہمیت کیا ہے۔ طہارت کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، کلیئر؟ یعنی اسلام میں ہمیں ہماری انسانی زندگی کے بارے میں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے، کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے، کن کاموں کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہر ایک طرح کی رہنمائی ہمیں قرآن پاک سے اور اسلام سے ملتی ہے۔ اسلام میں طہارت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو قرآن میں کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر میں اس ٹائم پہ شو ہو رہی ہے یہ سورت کی آیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کلیئر؟ تو اس میں کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو، اور جو طہارت یعنی پاکیزگی اور صفائی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہتا ہے، کلیئر؟ اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، یعنی پاک صاف
اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے جسم کا پاک ہونا، ہمارے کپڑوں کا پاک ہونا، ہمارے ذہن کا صاف ہونا، ہمارے دل کا صاف ہونا، اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بغیر ہماری نماز کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ کو آپ کی قرآن میں بھی، قرآن کے لحاظ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا میں نے آپ کو احادیث کے حوالے سے بھی بتا دیا۔ اب آپ کی بک میں ایک اور آیت موجود ہے پیج نمبر 49 پر، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو لوگ پاک رہتے ہیں، جو لوگ صاف رہتے ہیں۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں، جو اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، جو اپنے جسم کو تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اور اپنی ہر طرح کی، یعنی اپنے ذہن کو، اپنی جہاں پہ اپنے یعنی ظاہری اور باطنی دونوں، جو اگر وہ اپنے آپ کو پاک صاف ان تمام برائیوں سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لباس کو، یعنی اپنی باطنی بدن کی جو صفائی ہے اور اپنی باطنی جو ان کی صفائی ہے اس کا حکم دیا کہ اس کو پاک صاف رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دل کو اپنی ہر طرح کی برائی سے، اپنے خیالات کو ہر طرح کی برائی سے، اور اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کو ہر طرح کی نجاست سے پاک صاف رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ وہ نبی جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے وہ خاتم النبی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے پاک صاف رکھو، یعنی اپنے جسم کو بھی، اپنے کپڑوں کو بھی، اور اپنے ذہن اور اپنے دل کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور عملی نمونہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہاں تک میری امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ کا پیج نمبر کیا ہے؟ 49 تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے 50 پیج پہ۔ تو 50 پیج پہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 50 پیج پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 5 اور 4 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ مدثر کی آیت نمبر 5 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، یعنی ہر طرح کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ یعنی اکثر آپ گزر رہے ہوتے ہیں کسی گلی محلے سے، پانی اوپر سے بہہ رہا ہوتا ہے، تو آپ ہو سکتا ہے اس میں کسی قسم کی بھی گندا پانی شامل ہو، تو آپ اپنے کپڑوں کو وہاں سے بھی صاف رکھو۔ اگر آپ اور بہت ساری طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھ سکتے ہیں، تو اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 5-4 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ہمیں بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الطہر شطر الایمان، ٹھیک ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ بتایا گیا ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی پاک صاف رہنا نصف ایمان ہے۔ تو اپنے ایمان کا حصہ ہے ہماری پاکیزگی، اور ہمارا نفس ایمان ہو جاتا ہے، صفائی نفس ایمان ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ہر طرح کی برائی سے، اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھیں، کلیئر، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور پاکیزگی نفس ایمان ہے، صفائی نفس ایمان ہے۔ تو ہمیں ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے ذہن کو بھی، اپنے دل کو بھی، اور اپنے کپڑوں کو بھی ہر طرح کی گندگی سے دور رکھنا ہے، جس سے ہمارے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنے آپ کو ہر طرح کی ناپاکی سے جو دور رکھتے ہیں، اپنی طہارت یعنی اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ آپ کو
نظر آ رہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی نفس ایمان کے بارے میں کیا فرمایا. حدیث مبارکہ ہے صفائی نفس ایمان ہے. ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں, ہر صورت اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, لیکن خود اس پر عمل کرنا کافی مشکل لگتا ہے, یا پھر ہم عادتاً عمل نہ کرنے پر مجبور ہیں. اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسا جنت نظیر ملک دیا, جس کو صاف رکھنا اور حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. بالکل ہم یہ مانتے ہیں, ہم یہ کہتے بھی ہیں, ہم سب کو کہتے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے. صفائی پاکیزگی کا خیال رکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ہمیں تمام ان باتوں کا پتہ ہے, بٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ہم ارد گرد جو ہے کوڑا کرکٹ پھینکتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ اگر کچھ کھا رہے ہیں, آپ راستے میں گاڑی میں موجود ہیں, تو آپ راستے میں پھینک دیتے ہیں, تو یہ بھی گندگی کی ہی نشانی ہے. یہ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے, ہمیں یہ ملک دیا ہے, یہ پاکستان جیسا ملک دیا ہے, تو ہمیں کیا چاہیے, ہم اس کا خیال رکھیں. جگہ جگہ کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں, جگہ جگہ گندگی نہ پھینکیں. گندگی پھینکنے سے کیا ہوتا ہے, آب و ہوا گندی ہوتی ہے, اور یہی آب و ہوا جب ہمیں ملتی ہے آکسیجن کے, تو ہمارے جسم میں بھی گندی آکسیجن یعنی گندی ہوا اندر جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آس پاس جو ہے وہ گند نہیں پھینکنا, کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا, جس سے ہماری جو ماحول ہے وہ گندا ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے, ہر طرح کی برائی سے پاک ہے. اسی نے تو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو کیا پاک ہے, تو وہ پاک چیزوں کو پسند بھی کرتا ہے, نظافت والا ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے. بالکل وہ صاف ستھرائی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے, کیونکہ وہ خود پاک ہے. وہ ہر طرح کی برائی سے, ہر طرح کی چیزوں سے وہ پاک صاف ہے. تو اسی لیے وہ ہر پاک صاف چیزوں کو بھی پسند فرماتا ہے. اور جو لوگ طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے. کیونکہ بیٹا اگر آپ کہیں سے کوئی گند اٹھا لو گے, تو آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, بلکہ لوگ آپ کو پسند کریں گے کہ دیکھو کتنا اچھا یہ بچہ ہے, یا کتنا اچھا یہ شخص ہے کہ اپنے ارد گرد جتنا بھی گند ہے اس کو اٹھا رہا ہے. لوگ آپ کو پسند کریں گے, آپ کی عزت کریں گے, اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی اس کام کو یعنی انجام دیں گے. جیسے کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح بچے جو مل کر گند اٹھا رہے ہیں, ان سے ان کی عزت پہ کوئی حرف تو نہیں آیا, یا ان کی عزت کوئی کم تو نہیں ہو گئی, بلکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے. اگر آپ کے آس پاس کوئی گند گرا ہوا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے گلی محلے میں, تو آپ کیا کریں کہ بے شک ایک ریپر اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا, بٹ آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی جو ہے اس چیز میں حصہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں, تاکہ آپ کی صحت پر اس کے برے اثرات مرتب نہ ہوں. کلیئر, اور آپ کا محلہ بھی صاف ہو, آپ خود بھی پاک صاف ہوں. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ نیکسٹ اس میں کیا فرمایا گیا ہے, وہی چیز دوبارہ ہے, لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا فرمایا ہے, کلیننس از پارٹ آف فیتھ. ٹھیک ہے, اینڈ اللہ لوز دوز ہو کیپ دیم سیلوز کلین اینڈ پیور. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھے دوبارہ یہاں پہ بتا رہے ہیں, میں دوبارہ اسی چیز کو, یہ وہ میسج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پیار کرتا ہے, ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, جو اپنے آپ کو پاک صاف اور پیور یعنی خالص رکھتے ہیں. اب خالص کا یہاں پہ کیا, یعنی اپنے ذہن کو, اپنے دل کو ہر طرح کی برائی سے, ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر بتایا گیا ہے. اس کے آگے جو آپ کے پاس ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, یہ دوبارہ میں وہی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ طہارت کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہ میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں, دوبارہ بتا رہی ہوں, آپ کی بک میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طہارت یعنی پاکیزگی کے بغیر, صفائی کے بغیر انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتا, جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم پہ فرض ہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, اس چیز کو قبول نہیں کرتا, اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو طہارت پر عمل نہیں کرتا, یعنی طہارت اور پاکیزگی کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس
نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اب طہارت کی اقسام جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، طہارت کی 2 اقسام ہیں، ایک تو بدن کی نجاست ہے، بدن کی گندگی ہے، اور دوسری جو ہے آپ کی باطن۔ اب باطن میں آپ کی ہر طرح کی برائی آتی ہے، اس میں شرک بھی آتا ہے، بد اخلاقی بھی آتی ہے، اس میں ناپسندیدہ، ٹھیک ہے، پسندیدہ خصائل بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، وہ ان سے بھی پاک ہونا آتا ہے۔ ایک جو ہماری ظاہری صفائی ہے، جو ہماری بدن کی صفائی ہے، ہمارے کپڑوں کی صفائی ہے، ہمارے جسم کی ہر ایک اعضاء کی صفائی ہے، اور دوسری ہماری باطن کی صفائی ہے۔ اس میں شرک بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، بد اخلاقی، دوسروں کے ساتھ بد اخلاق طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے سے بات نہ کرنا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش نہ آنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی تمام جو پاکیزگی بہت زیادہ اس قسم کی پاک ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنے آپ کو شرک سے بھی دور رکھنا ہے، اپنے دل کو بد اخلاقی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور ہر طرح کی برائی سے بھی برے خیالات سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا کہ اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کیا، ان چیزوں کو یعنی اپنے آپ سے دور رکھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بہت محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہم ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا لحاظ سے امت مسلمہ کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حکم دے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے پاک رکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اور وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک صاف رہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہیں ظاہری صفائی سے بھی اور باطنی صفائی کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو صاف ستھرا رکھتے، خوبصورت رکھنے کے لیے اس میں ہمیشہ کنگھی یعنی باقاعدگی سے کنگھی کرتے تھے کہ ان کے جو داڑھی کے بال ہیں اور جو سر کے بال ہیں وہ برے نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اپنی جو جسم کی صفائی، اپنی بدن کی صفائی میں جو چیزیں آتی ہیں ان کی سب سے پہلے جو ان کی اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے تھے، اپنے جسم کو صاف رکھتے تھے، اپنے سر کے بالوں کو اور اپنے داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے تھے، اور ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، اور صاف ستھرا ان کا لباس ہوتا تھا، اور زیب تن کرتے تھے کپڑے تو صاف ستھرا لباس پہنتے تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے، اور اپنے بالوں کو ہمیشہ کنگھی کرتے تھے تاکہ وہ برے نہ لگیں اور بکھرے ہوئے نہ لگیں، اور اس سے ان کی پاکیزگی پر کوئی ایفیکٹ نہ ہو، تو وہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے اور بعد میں کیا کرتے تھے؟ ہاتھ دھوتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ہاتھ جو ہے ہر طرح سے ہر جگہ لگاتے ہیں، کہیں پہ کوئی گندگی لگی ہو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، تاکہ جب ہم کھانا کھائیں تو ہمارے اندر کوئی بھی ایسی گندگی نہ چلی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی روٹین تھی کہ وہ جب کھانا کھاتے تھے اور جب اٹھتے تھے کھا کر تو وہ اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوتے تھے، نماز سے پہلے وضو بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور ساتھ میں مسواک کرتے تھے تاکہ ان کے منہ سے اور دانت ان کے صاف ہو جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے منہ دانت صاف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن اور کھا کر مسجد جانے سے منع کیا ہے، آنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچی پیاز کھانے سے اور لہسن کھانے سے ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر جائیں گے تو ہمارے ساتھ جو نمازی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اس سے تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اگر ہم نماز کے ارادہ کر رہے ہیں، مسجد جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے کپڑوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ پاک صاف ہونے چاہیے۔ اس کے بعد وضو ہم کریں گے، مسواک کر لیں گے، مسواک تاکہ ہمارے دانت اور منہ صاف ہو جائیں۔ مسواک تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن چلیں اگر پیسٹ یعنی برش ہم جو ہے وہ کر لیں تو ہمارے منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ دوسرا، کچا پیاز اور لہسن کھا کر نہ جائیں تاکہ آپ کے ساتھ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام نے ہمیں طہارت کی جو ہے اسلام نے
ہمیں طہارت اور پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو گندگی اور آلودگی سے پاک رکھنے کی تاکید کی ہے تاکہ لوگ بیماریوں میں سے بچ سکیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوڑا کرکٹ گھرا ہوا ہوگا تو اس سے ہماری آب و ہوا پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ہماری آب و ہوا جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، یا پھر اس گندگی آلودگی سے، اس ماحول کی آلودگی سے دوسرا شخص جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا وہی چیز جو آپ کے ارد گرد گندگی پڑی ہوئی ہے وہی آپ کے اندر آپ کے جسم میں جائے گی تو آپ کی مختلف بیماریاں آپ میں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے ہر طرح کی گندگی اور آلودگی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک رکھنا ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کی بیماریوں سے کسی قسم کی بیماریاں نہ لگ سکیں اور ہم اپنی ہر طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ان قابل لعنت کاموں سے بچاؤ، پانی کی جگہوں، راستے کے بیچ اور سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اپنے آپ کو کن کاموں سے بچاؤ، ان ان قابل یعنی یہ جو بالکل برداشت کرنے والے کام نہیں ہیں، لعنتی کام ہے، جیسے کہ پانی کی جگہوں، راستے کے بیچ اور سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا، یعنی پانی والی جگہ پر، راستے کے بیچ میں اور سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اگر کہیں پر جا رہے ہیں، گاڑی میں موجود ہیں یا کسی بس یا ٹرین کدھر بھی موجود ہیں تو آپ جو ہیں اب کچھ کھا لیتے ہیں تو باہر ریپر پھینک دیتے ہیں، تو یہ راستے کے بیچ میں ہو گیا۔ پانی والی جگہ پر آپ گند پھینک دیتے تو ایسے بھی یہاں پہ پانی ہے تو وہاں پر گند پھینک دیا، یا درخت کے نیچے جو جگہ ہے، سایہ دار جگہ ہے، وہاں پر گند پھینک دیا، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ٹھیک ہے؟ آج کل آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے گنجان آباد شہر جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گنجان آباد یعنی جہاں پر کوئی گھر نہیں ہوتا، بالکل کوئی آبادی نہیں ہوتی، بالکل میدان ہوتا ہے، اس جگہ کو گنجان آباد شہر موجود آ گئے ہیں، گندے پانی کے نالے بہنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ دھواں اور گرد و غبار اٹھ رہا ہے، جگہ جگہ گندگی ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں طہارت و پاکیزگی کو اپنانا ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ، گھر، گلی، کوچے، بازار، محلہ، اسکول، گاؤں، شہر اور پورے ملک کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھیں۔ اس کو ماحول کی صفائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے بتا دی آج کل آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے گنجان آباد شہر جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گندے پانی کے نالے بہنے لگے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ گندے پانی کے نالے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں، سڑکوں پر بھی پانی گندا آ رہا ہے، دھواں وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان ندی نالوں میں، ان نالوں میں یعنی گند پھینکا جا رہا ہے، جس سے ان کا پانی جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، دھواں اور گرد و غبار اٹھ رہا ہے۔ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہماری گاڑیاں ہیں ان کا جو دھواں ہے وہ بھی اٹھ رہا ہے، گرد و غبار بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس وقت کیا چاہیے؟ ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق پر عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، کوچے کو، بازار کو، محلے کو، اسکول کو، گاؤں کو، شہر، یعنی اپنے پورے ملک کو ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی برائی سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس کو ماحول کی آلودگی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کس طرح ہوگا؟ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، اپنی گلی کو صاف رکھیں گے، اس طرح ہر کوئی اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی گلی کو صاف رکھے گا تو اس طرح پورا ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ صفائی کی طرف بڑھنے لگے گا، اور ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہر طرح کی جو برائی ہے ہمارے ملک میں، جو ہر طرح کی گندگی ہے وہ پاک صاف ہو جائے گی، کلیئر؟ اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے تو ہر کوئی اس پر عمل کرنے لگے گا، ہر کوئی، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی آپ سے اس قسم کے یعنی اس قسم کی جو آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ان پر بھی اس کا اثر ہوگا، کہ آپ اگر اپنے آپ کو، اپنی گلی کو، اپنے گھر کو صاف رکھیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس قسم کی باتوں پر، اس قسم کی چیزوں میں لگائیں گے، اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنی گلی کو صاف رکھیں گے، تو اس طرح آہستہ آہستہ
کر کے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ایسے نہیں کہتے کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو آپ قطرہ تو ڈالیں نا، قطرہ قطرہ ملے گا تو پھر دریا بنے گا۔ تو آپ شروعات ہم کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہر اپنے ملک کو ہم صاف پاک صاف رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو توبہ کر لیں اور جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ کلیئر؟ جیسے آپ کو ایک فضیلت کی طرف ہم چلتے ہیں، اہمیت میں نے آپ کو بتا دی، اب طہارت کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یعنی طہارت کی فضیلت دیکھیں کہ طہارت کی فضیلت میں کیا بیان فرمایا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جب وہ ایک مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے، یعنی اپنے چہرے کو دھو رہا ہے، تو اس کی آنکھوں نے جو کچھ یعنی دیکھا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں نے کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے اس کا وہ گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتا ہے، یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا گناہ۔ اسی طرح اگر وہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے تو اس کے آخری قطرے تک اس کے تمام وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہوتے ہیں۔ اور گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ چوری کرنا، غیبت کرنا، ٹھیک ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا، فریب کرنا، آنکھوں سے بری حرکتیں دیکھنا، ہر طرح کی برائی دیکھنا، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے منع ہیں۔ تو اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا تمام گناہ جو ہیں ہمارے وہ پاک صاف ہوتا جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے منہ دھویا، ہاتھ دھویا، منہ میں پانی ڈالا، تو جو بات ہم نے منہ سے کہی ہوتی ہے، بری الفاظ ادا کیے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی طہارت کی فضیلت۔ میں نے آپ کو بتایا طہارت کے معنی و مفہوم، میں نے آپ سے طہارت کی اہمیت کو ڈسکس کیا، میں نے آپ سے طہارت کے اقسام ڈسکس کیے، اور میں نے آخر میں آپ کے ساتھ طہارت کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ طہارت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ تمام باتیں میں نے آپ کو بتائیں اور آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف، تو سب بچے اپنی ہوم ورک کو نوٹ کر لیں۔ آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ بہت سمپل سا ہوم ورک ہے، سبق طہارت و پاکیزگی کی پڑھائی کریں۔ دوسرا اورل آپ نے یاد کرنا ہے، پہلا دوسرا کلمہ بمائے ترجمہ یاد کریں۔ کلیئر؟ آپ کے پاس نماز کی کتاب موجود ہوں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے طہارت پہلا اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ زبانی جو ہے وہ یاد کرنا ہے بمائے ترجمہ۔ کلیئر؟ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بک کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، بہت اچھی طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، آپ کو بہت اچھی طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ کلیئر؟ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا طہارت و پاکیزگی کے بارے میں تھا۔ طہارت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ صافائی کو کہتے ہیں، ستھرائی کو کہتے ہیں، اور پاکیزگی بھی صاف ستھرا ہونے کو کہتے ہیں۔ طہارت کی دو اقسام ہیں، ایک آپ کی ظاہری صفائی اور ایک آپ کی باطنی صفائی۔ ظاہری جو سب کو ظاہر نظر آتی ہے، جیسے آپ کا جسم کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور باطنی آپ کے دل اور دماغ اور آپ کے خیالات کا پاک صاف ہونا ہر طرح کی برائی سے۔ اور ہمارے اسلام نے بھی طہارت کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور
توبہ کرنے والوں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور جو طہارت کو اختیار کر لیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ طہارت کے یعنی پاکیزگی کے بغیر اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کے بارے میں فرمایا کہ پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پاکیزگی جو ہے وہ نفس ایمان ہے، کلیئر؟ تو آپ کو ان تمام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ طہارت اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھتا ہے، جیسے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے ہر طرح کی ظاہری برائی سے اور باطنی برائی سے دور رکھا اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا، کلیئر؟ اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی گندگی سے ظاہری بھی اور باطنی بھی دور رکھنا ہے اور اپنے ملک کو پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، ہمارا صفائی ہمارا نفس ایمان ہے، اس لیے ہمیں اپنے ملک کو پاک صاف رکھنا ہے، کلیئر؟ اور اب کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، کیونکہ وہ خود پاک صاف ہے، تو اس لیے صفائی ستھرائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو پاک صاف رہیں، کلیئر؟ جیسے کہ فضیلت میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور آخری پیج جو ہمارا 51 تھا اس میں بھی ایک بات میں نے آپ کو بتا دی اور آپ کو ہوم ورک کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔